اس داستان کا عنوان ہے لا علاج کا علاج۔ تشخیص کے ساتھ ہی ڈاکٹرز نے معذرت کی اور یہ کہہ کر مذکورہ پروفیسر کو چلتا کیا کہ آپ کی بیوی صرف 15-20 دنوں کی مہمان ہے، اس کا علاج اب کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ بات عام طور پر قیامت ڈھاتی اور جس کا مجھے خود بھی پتہ ہے، کیونکہ اس قیامت سے میں 1000 بار گزرا ہوں۔ اتنی آسانی سے کوئی کیسے مان لے کہ مریض چند دنوں کا مہمان ہے، اس لیے اس کو گھر میں رکھنا ہی بہتر ہے۔ بہرحال ڈاکٹرز بھی علمی بنیادوں پر فیصلے کرتے ہیں۔ دوسرے عام لوگوں کی طرح پروفیسر بھی مان نہیں رہا تھا اور منت سماجت میں لگ گیا۔ ڈاکٹروں نے لاکھ سمجھایا لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات والی صورتحال۔ خیر، ڈاکٹرز نے مریض کو داخل کیا اور وہ بھی صرف خون کی منتقلی کے لیے۔ پروفیسر صاحب کو لیگل ڈاکومنٹس کا کہا گیا، اسی لیے وہ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کی طرف پلک جھپکتے ہی پہنچ گئے۔ اب یہاں سے اس داستان کا آغاز ہوتا ہے۔ پروفیسر صاحب جیسے ہی یونیورسٹی سے نکلے تو ایک سفید ریش بزرگ گاڑی کے آگے کھڑے ہو گئے۔ پروفیسر صاحب کیونکہ جلدی میں تھے، ان کی شریک حیات زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، تبھی آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ خیر، انہوں نے اس بزرگ سے پوچھ ہی لیا، جی بابا جی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بابا جی نے جواب دینے کی بجائے اگلی سیٹ پر بیٹھنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ جیسے ہی بیٹھ گئے، پروفیسر صاحب دوبارہ گویا ہوئے۔ میں نے کہا، بابا جی میں کہاں آپ کو ڈراپ کروں؟ اب اسے اتفاق کہیں، بابا جی کی منزل بھی اس ہسپتال کے آس پاس ہی تھی جہاں پروفیسر صاحب کی بیوی داخل تھی۔ دونوں جب روانہ ہوئے تو بابا جی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی کو جنبش دی، ایک سرد آہ بھری اور پروفیسر صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کی بیوی کینسر کے ساتھ لڑ رہی ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، آپ میری بات مان لیں اور اپنی بیوی کو آج کے بعد دھماسے کا پانی شروع کر دیں، اللہ نے چاہا تو شفا نصیب ہوگی۔ کینسر کا بس یہی ایک علاج ہے۔ پروفیسر صاحب نے جب یہ باتیں سنی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا اور حیران ہونا بجا تھا، کیونکہ بابا جی کو اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا اور جس نے اس کی پوری کہانی اسے بتا دی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی بابا جی سے یہ پتہ لگانے کی کہ وہ کون ہے اور یہ سب کیسے جانتا ہے، لیکن بابا جی کے دبدبے کے سامنے وہ لاچار نظر آئے۔ بابا جی جب گاڑی سے اتر رہے تھے تو یہ ان کے آخری الفاظ تھے، دھماسا مسلسل دیتے رہنا اور سورہ الرحمن کی تلاوت بھی سناتے رہنا، 1-2 مہینے میں آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ پروفیسر ویسے بھی ڈاکٹر سے مایوس ہو چکا تھا۔ جیسے ہی ہسپتال سے گھر پہنچا، نوشہرہ سے دھماسے کا پودا منگوایا، اس کو پانی میں ڈبو کر ایک کپڑے سے چھان لیا اور اللہ کا نام لے کر پلانا شروع کر دیا۔ یہ سال 2018 تھا، رمضان کا شاید 22واں روزہ تھا۔ وہ کہتے ہیں، دھماسے کا استعمال میں مسلسل کرتا رہا اور میری بیوی کو تکلیف میں کمی آتی رہی۔ ڈاکٹروں کے بتائے ہوئے 15 دن سے جب ہم بچ گئے تو پھر میرا حوصلہ اور بھی بڑھ گیا۔ دھماسے کے مسلسل استعمال اور سورہ الرحمن سنانے کے پورے 1 مہینے بعد جب ہم نے ٹیسٹ کروائے تو بیماری کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، پروفیسر صاحب کی بیوی اب بھی حیات ہیں اور پروفیسر صاحب اب باقاعدہ سیمینارز میں جاتے ہیں اور دھماسا کی افادیت اور کینسر پر پریزنٹیشن دیتے ہیں۔ ان مریضوں کی
باقاعدہ لسٹ تھی جو شفا یاب ہو چکے تھے۔ دھماسے کو پشتوں میں ازغکے کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو 70 کی دہائی میں جوان ہو رہے تھے، ان کو مذکورہ پودے کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوگا۔ آخری دم تک علاج سنت ہے، اور اللہ کے سامنے کوئی شے لا علاج نہیں، وہ ہر پر قدرت رکھتا ہے۔ ملیں گے ایک نئی داستان کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔